الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَزَيْنَا فِي الْكِتَابِ وَخَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں بات ہماری رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر طلب فرمایا، معراج ہوئی، ہم نے خصوصی جلسہ کیا معراج النبی کے عنوان سے، تاکہ جو مختصر باتیں ہم رکھ سکیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے، جس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنانے کے بجائے اصلی واقعات آپ کے سامنے رکھیں، ایک کوشش ہر سال ہوتی ہے۔ میں نے گفتگو پھر اس کے بعد میں یہ شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے بعد، اس سفر کے بعد جو سورہ نازل فرمایا، اور جس کی پہلی آیت سے ہم کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے معراج کے لیے طلب فرمایا تھا، لیکن پہلی آیت میں اللہ نے صرف زمین کے سفر کا ذکر کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آسمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، واللہ عالم، کہ اس دور میں وہاں کی اس زمانے کی ترقی کے لحاظ سے لوگوں کے لیے یہ خود ایک حیرت انگیز بات تھی کہ کوئی شخص مکے سے بیت المقدس فلسطین جائے اور آ جائے ایک رات کے کچھ حصے میں، اس سے کہ انتہائی تیز ترین رفتار گھوڑے پر یا اونٹ پر سفر کم از کم 2 ہفتوں کا، جانا 2 ہفتے، آنا 1 مہینہ ہو گیا۔ اسے اصلی جو معراج کے واقعات ہیں آپ کو احادیث میں ملیں گے، اور احادیث میں بھی مکے کے صحابہ کرام نے کم بیان کیا ہے۔ جو روایتیں آئی ہیں وہ مکے میں 5 صحابہ کرام تھے، جن میں خصوصی نام جو ملتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً چیزیں مدینے میں آپ نے بیان فرمائی، اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار صحابہ کو جمع کیا اور پوری تفصیلات کی۔ یہ تقریباً 28 راویوں نے اس کا قصہ بیان کیا ہے، یہ واقعات مختصر۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو معراج النبی کے فوری بعد نازل کیا، اور یہ سورہ قیامت تک پڑھا جانے والا تھا۔ اس میں ہمارے لیے آج کے لیے کیا ہدایت ہے؟ یا تو ایک بات طے کر لیجیے کہ قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تھا، یا ان کے بعد 2-3 نسلوں خلفائے راشدین کے لیے تھا، یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے لیے آج کے دور کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں اس میں بھی ہدایتیں ہیں آج کے دور میں آج کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا ہے کہ جو کام میں نے پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا ہے وہی طریقہ کار تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے کوئی محبت ہے ہمیں۔ ہم نے ایک قانون مقرر کیا ہے جو سب پر برابر ایکولی اپلیکیبل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی شراب پیے گا، اسے سزا ملے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شراب پیے گا، سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میرے محبوب خاتم النبیین کے امتی ہو میں تمہیں بخش دوں گا، ایسا نہیں ہو۔ اب یہاں پر تیسری آیت میں اللہ فرما رہا، چوتھی آیت میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ہم نے مختصر ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کا خطاب تھا اسرائیل، لقب تھا سمجھے، اور اس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ۔
اس لیے قرآن ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے۔ ہمارے بچے، نوجوان بچے آج جب قرآن پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 40 پر سورہ بقرہ میں 7 آیتیں تو آپ کی ہو گئیں سورہ فاتحہ کی، بندے نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے جواب میں وہ سیدھا راستہ کیا بتایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس پہلے سورہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرما رہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل مجھ سے جو تم نے وعدے کیے ہیں اسے پورا کرو، وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ بندوں کا اور اللہ کا کیا وعدہ ہوتا ہے؟ اس دو زمانے کے بندے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اس کی تعلیمات پر چلنے کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ جو ہم نے دعا مانگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کریں گے۔ اب یہ بندے جب یہ وعدے بھول جاتے ہیں تو اللہ یاد دلا رہا ہے ان کو، یہ تمہارا بنی اسرائیل آخری موقع ہے، اس سے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب خاتم النبیین آ چکے ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چلے گئے، اب قیامت ہی آئے گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح فرمایا میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے یہ، دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ بہت بڑا ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ ہماری گفتگو چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے گئے، ابھی بنی اسرائیل پر وہ عذاب نہیں آئے ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل قرآنی کے لحاظ سے فلسطین میں رہنے والے مصر کب پہنچے؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کا مختصر چند جملوں میں بات کی کہ ان کے بھائیوں نے انہیں گڑھے میں ڈال دیا، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، انہیں گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ نے بندوبست ایسا کیا آزاد ملک کے آزاد بچے کو غلام کی حیثیت سے بکا دیا۔ اس زمانے میں سلیوری بہت کامن تھی، انسانوں کی خرید و فروخت، ہیومن ٹریفکنگ جسے کہتے ہیں، وہ بہت کامن تھی۔ آج اسلام کی تعلیمات ہے کہ ساری دنیا میں یہ کرائم ہے، اور ایسا کرائم ہے چائنا میں ہیومن ٹریفکنگ کے لیے ڈیتھ پینالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے، 56 ممالک ہیں ہمارے۔ تو یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہ بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو گڑھے میں ڈال دیا، صرف حسد، آپسی حسد، اور جس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت وقفہ وہاں یوسف علیہ السلام کا گزروایا، جوان ہوئے، گناہ نہیں کیا، لیکن ملک کے ذمہ داروں نے ناحق الزام میں عموماً سزا دی جاتی ہے جرم کرنے پر، یہاں بندے نے جرم نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے، لوگوں نے اپنی عورتوں کو روکنے کے لیے کہ وہ ان کے اختیار کے باہر ہو گئی تھیں اور کبھی بھی گناہ کر سکتی تھیں، اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اللہ نے نبوت دی وہاں پر۔ اب جب جیل سے باہر آئے کھلم کھلا قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں ام مکناہم فی الارض، ہم نے زمین پر وہ اقتدار دیا تھا۔ اقتدار وزیروں کو نہیں ہوتا، کسی ملک کے وزیر اعظم کو نہیں ہوتا، اقتدار ہوتا ہے سپریم، اس ملک کے سپریم پاور کا۔ کون ہوتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہوگا یا کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا، سلطان ہوگا، آخری اتھارٹی تو وہی ہے نا۔ وہ اس عہدے پر پہنچے اور انہوں نے تبلیغ کی، ملک کی بڑی آبادی اسلام قبول کر لی۔ یوسف علیہ السلام بھی اسلامی لے کر آئے تھے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نہیں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں اللہ کی جو تعلیمات لائے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ ہمارے بچے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم مسلمان بقایا سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ کلمے کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ دعوت دینے کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔
یوسف علیہ السلام کے بعد میں بڑے لمبے عرصے تک لگتا ہے کہ بڑا دین قائم رہا، لیکن ہوا کیا؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو بندے سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اگر تم اللہ کو بھلاؤ گے تو اللہ تمہارے نفسوں کو بھلا دے گا. تم کو احساس ہی نہیں رہے گا تم دنیا میں کیا کر رہے تھے. کسی کو پیسے کی خواہش ہے، کسی کو عہدے کی خواہش ہے، کسی کو کھانے کا شوق ہے، کسی کو عورتوں کے حسن کا شوق، مختلف فیلڈ کے اندر ہے. اور ایک ایک کام میں جب آدمی لگ جاتا ہے تو اس کو ہوش کب آتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہوش اس وقت آیا جب موت قریب ہے. اب پلٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں. اب یہ قوم میں جب خلط ملت ہو گیا، ان غیروں کی عورتوں سے ہم نے نکاح کر کے ان کو لا دیا، اس زمانے کے مسلمانوں نے، دین بگڑ گیا. اب اس کے بعد میں بہت فساد ہوئے. وہ جو چھوٹا طبقہ فرعونیوں کا یا قبطی نسل لوگوں کا تھا مصر کا، وہ طاقت میں آ گیا. یاد رکھیے حکومت کرنے کے لیے بڑی تعداد نہیں چاہیے، ذہین تھوڑے سے مٹھی بھر آدمی چاہیے. ہندوستان کی آبادی 47 سے پہلے کتنی تھی؟ کروڑوں میں تھی نا. انگریز آئے، کتنے آئے بھائی؟ لاکھوں میں نہیں آئے انگریز، ہزاروں میں آئے. حکومت کرے نہیں کرے. ہندوستان جیسے سب کانٹیننٹ جسے کہتے ہیں، اتنے بڑے خطے پر حکومت کی انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے. ہمارے اپنے آدمیوں کو خرید کر انہوں نے حکومت کی. یہاں پر مصر میں بھی یہی ہو گیا. ان کی حکومت آ گئی اور اس زمانے کی مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے غلام بن کے گزر. اب ایک غلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ کو ترس آ گیا. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میں صرف اپنے اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہم اس پر نمنون علیہ، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے اپنے بندوں پر، مسلم بندوں پر. اب غلامی کی بڑی لمبی انہوں نے سزائیں بھگتی ہیں. ان کی عورتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں. جو آتا ہے حاکم ان پر اپنا روب جماتا ہے، لے کے چلے جاتا ہے. ہم کو ترس آ گیا تو اللہ نے نارمل طریقہ اختیار کیا، نبی کو بھیجا، نبی پیدا ہوئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر وحی کی کہ بچے کو خطرے میں دیکھو تو پانی میں نہر بہہ رہی ہے، اس میں بہا دیں گے، چلیے. وہاں سے نکل کر پیدا ہوئے جھوپڑے میں، پرورش ہوئی محل میں. جھوپڑے میں کیا کھاتا ہے آدمی، اب محل میں کیا کھائے گا؟ یہاں کیا پہنتا وہاں کیا پہنے گا؟ جوان ہوئے بنی اسرائیل کے لیے غلاموں، ان کو احساس تھا کہ میں شاہی خاندان سے نہیں ہوں، میں غلاموں میں سے ہوں. انہوں نے ان کے لیے بہت، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ویکنڈ ہے یہ جو آپ اور میں کرتے ہیں نا ایوری سنڈے ہمارے ملکوں میں. پھر وہ سنڈے جا کے تھرسڈے فرائیڈے آیا، آپ فرائیڈے سیٹرڈے ہوگا. یہ جو ویکنڈ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، خلفاء راشدین کی تاریخ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو چھٹی نہیں ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہم وہ سبق اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، آپ کو یاد کرانے کے لیے یہاں کھڑے رہتے ہیں. وہی سبق، چھٹی نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے فضل سے ابھی باہر کا حال خالی ہے، لیکن لوگ آتے رہیں گے. لوگ ممبر پر امام کے جانے تک لوگ آتے رہیں. چھٹی ہے نا، رات بھر کیا کرتے رہے؟ ہاں تسبیح پڑھتے رہے. ماشاءاللہ. کون سی تسبیح؟ واٹس ایپ پر دنیا بھر کی چیزیں. وہ ہاتھ انگلی تھکتی نہیں بھائی. جو انگلی اٹھنے والی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، وہ انگلی اب واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہے. دل بھرتا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک کو گھونسا مارے، قتل ہو گیا، وہ آدمی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر فلسطین چلے گئے، مدین چلے گئے. وہاں سے جب واپس آئے 10 سال کے بعد میں تو اللہ نے بے شمار معجزے دیے. پہلا معجزہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالے، اللہ کا نام لے کر اژدہا بن گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام جو قرآن کے الفاظ میں مصر سے بھاگے تو ڈر کے خوف کے عالم میں بھاگے تھے، اب اسی مصر میں وہی شہر کے اندر دن دناتے ہوئے داخل ہو رہا. ہم لوگ بھی گلف میں رہتے ہیں 10 سال 20 سال
میرے تو 40 سال سے زیادہ ہو گئے، چلا کر لیا میں نے عمان میں. ہیں کسی ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا گلیوں میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں ہماری، پورے مال سے ہماری گلی میں آ کے وہی لوگ ہیں، وہی نکڑ پہ وہی دکان ہے، وہی پنساری کی دکان، وہی ہوٹل ہے، وہی بابا پرانے بابا اور ضعیف ہو گئے ہیں، رومال ڈالے کے چائے سپلائی کرتے پھر وہی آ. اب ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ بھاگے جب تھے تو ایمان دل میں نہیں تھا. نیک ضرور تھے، کوئی گناہ غلطی نہیں ہوئی، نہ ایمان نہیں تھا، نبی نہیں بنے. اب جو واپس آئے تو نبی بن گئے. اللہ نے ان کو تبلیغ کا موقع دیا، فرعونیوں پر تبلیغ کی، لمبا عرصہ 10 سال رہے، مختلف معجزے بتائے اور جادوگروں سے بڑا مقابلہ کر لیا. سارے جادوگر مسلمان ہو، فرعونی تیار نہیں ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ پوری قوم کو لے کر فلاں رات میں نکل جاؤ. نکل گئے. فرعون نے پیچھا کرنے کی کوشش کی. فرعون کی پوری فوجیں ملک سے جمع ہو گئیں اور بنی اسرائیل کے پیچھے 12 قبیلے ہیں. 1-2 آدمی نہیں ہیں، 100-200 نہیں ہیں، 12 قبیلے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سامان، بنڈیاں، ان کا جانور جتنے سب لے کے چلے. سامنے گئے، سمندر سامنے. پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے بعد پلٹ گئی ان کے پر. اے موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہم کو، ادھر سمندر ہے، ہم کو تیرنا نہیں. تیریں گا بھائی تو میں اکیلا تیروں گا، بیوی بچوں کو لے کے تھوڑی تیروں گا، پھر سامان ہمارا. اور پیچھے سے فرعون آ رہا، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ تھوڑوں کو تو قتل کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان ربی صلاحی، میرا رب میرے ساتھ ہے. آخری وقت میں اللہ نے فرمایا موسیٰ فرعون کی فوج قریب آ رہی، سمندر پاسا مار. راستہ بن گیا، چلے گئے. اللہ نے ایک وقت پہ جو قوم کو سزا دی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو فرعونی کہلاتے ہیں انسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ صرف جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نافرمان بندہ. اللہ نے نافرمانوں کی پوری فوج کو سمندر میں غرق کر دیا، جو پورے مصر کے ملک میں دندناتے ہوئے اطراف کے علاقوں میں گھومتی تھی. ایک وقت میں ہزاروں، اب فوج ہزاروں کی تھی، لاکھوں کی تھی، آپ جانتے ہیں. ایک وقت میں غرق کر کے رکھ. سامنے فلسطین ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، جاؤ جاؤ موسیٰ تم اپنی قوم کے ساتھ جاؤ. قوم نے جانے سے پہلے تھوڑا ٹیسٹ کیا وہاں پہ کون کون ہے، کون رہتے ہیں وہاں پر. چند آدمی جو رپورٹ لینے گئے واپس آ کے رپورٹ دیا کہ انا فیہا قوما جبارین، بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. تو اے موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو نا، ایک کام کرو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا خدا جاؤ، ان سے لڑو، ان کو وہاں سے بھگا دو، پھر ہم جائیں گے. ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. غلامی میں انسان انتہائی بزدل ہو جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے. آج جو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اس کی بنیادی وجہ ہی ہے. یہاں سے اتنا سب ہم سنیں گے، ہم خود سنائیں گے، باہر جانے کے بعد اللہ اللہ خیر سلام، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے. بڑے گڑ گڑا کے دعا کریں، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، گھر میں جا کے بریانی کا نیوالہ کریں. یہ ہمارے دین کی محبت، یہ ہے غزہ کے مسلمان. کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا ان کے سامان کا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے 40 سال کے لیے موسیٰ علیہ السلام، ہارون، 2 عظیم پیغمبر موجود ہیں. اللہ نے 40 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین کو حرام کر. اب 40 سال اس میں تم نہیں جا سکتے. کہاں گھومتے رہو گے؟ صحرا میں، ڈیزرٹ میں، جہاں پر سایہ دار کوئی درخت نہیں ہوتا، پانی کا انتظام نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے اس قوم پر بڑا احسان کیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی قوم کو حکومت کرتا ہوا، اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرتا ہوا نہیں دیکھ سکے. انتقال ہو گیا. ان کے بعد میں بنی اسرائیل کو فلسطین میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس میں لکھا تھا، اے بنی اسرائیل میں موقع دے رہا ہوں، لیکن میں پہلے سے بتا رہا ہوں تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. اور پھر یاد رکھو
یہ فساد کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. اور جب تمہاری شیطانیاں بڑھ گئیں، اللہ کے دین سے دوری بڑھ گئی، فتنہ فساد تم نے اپنی قوم کے درمیان شروع کیا، ہم نے اپنے دوسرے نافرمان بندوں کو اٹھا کر تم پر مسلط کر دیا. وہ تمہارے ملک میں ایسے گھسا ہے تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بابلیوں نے ہمراہ کیا، اللہ نے پھر ایک موقع دیا، انہوں نے پھر وہی اپنی رویہ، اللہ نے دوسرے موقع پر ان سے صاف کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم وہی حرکتیں کرو گے جس سے ہم نے منع کیا ہے ہم بھی تمہیں وہی سزا دیں گے. کیوں بھائی اللہ اتنا ناراض کیوں ہے بنی اسرائیل کو، جس کے بارے میں ہمارے قرآن میں کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں تم کو تمام عالموں پر فضیلت دے رہا ہوں. اس قوم کو اللہ سزائیں بھی دے رہا ہے. 2 مرتبہ لوگ ایسے آ کے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو ان کے مقدس ترین مسجد تھی اس کو زمین کے برابر کر دیا. ان کا جو عقیدہ تھا اس زمانے میں عیسائیوں کا بڑا غلغلہ تھا، ان کی حکومت تھی وہاں پر، اور صلیب کو لے کر چلے گئے. اور وہ جو آثار قدیمہ صندوق سکینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، وہ لاٹھی تھی. لاٹھی صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کام کرتی تھی. یعنی ایک معجزہ امت کو ملا نبی کی طرف سے، کام نہیں آیا. ہمارے نبی نے ہم کو معجزہ دیا، ہم کو بڑا شوق، ہم جیسی معراج النبی آتا ہے، ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، ساری یہ الجھنوں میں پڑے. کیا لے کر آئے؟ وہ آخری 2 آیتیں. ہمارے ایک نوجوان نے بتایا وہ آیتیں کیا تھی، اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا سکھائی اللہ نے نبی کو اپنے مقدس کلام کی آخری 2 آیتوں میں. سورہ بقرہ کو لے کر 70 ہزار فرشتے ایک وقت میں اترتے ہیں اس کی آیات لے کر. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. چلیے آئیے بیٹھ جائیں گے، ہم سب وہ چیئیں ڈالیں گے یہاں پر، آج شام تک ہم سارے یہیں بیٹھیں گے، 1 لاکھ مرتبہ ہر آدمی وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے چیئیں ڈالتے رہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھ کے پھونک دیں گے، کیا ہوتا دیکھیں گے. یہ دیوار سے یہ گھڑی یہ چیز بھی نہیں ہلے گی، اتنے سب مل کے پھونکنے پر دشمن کو کیا ہوگا. قرآن پڑھ کے صرف پھونک دینے سے اگر سارے کام ہو جاتے تھے پھر کیا؟ ایمان کہاں ہے دل کے اندر؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 2 بڑے عظیم واقعہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے قرآن کے اندر، بقرہ میں ذکر ہے طالوت علیہ السلام. یہ وقت کے بادشاہ تھے. اس زمانے میں نبی اور بادشاہ الگ الگ ہوتے تھے. ان کے بعد میں 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل بادشاہت اور نبوت دے کر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی سلطنت بنا دی. داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد میں پھر یہ فتنہ فساد کا شکار ہو گئے. ان کو آخر یہ ہے سلسلہ ابتدائی 10 آیات. تم میری جب نافرمانی کرو گے، میرے نبی کے راستے پر نہیں چلو گے، تم پر عذاب آئیں گے. اب وہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، عذاب کی نوعیت کیا ہے، یہ ان چیزوں میں مت جائیے ڈیٹیل میں. عذاب میں مبتلا ہے نہیں ہے، ہمارے ایک جانب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور جن کو ہم نے اپنے سر پر بٹھانے کی کوشش کی ہے آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. وہ کرسی کے لیے ہے وہاں پر، اور جہاں ہم ہیں وہاں پر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی ہدف ہے. ایک بڑا چھوٹا سا کلپ آیا، کلاس ٹیچر بچے کو بلا کر پوچھا، ادھر آؤ، نام بولو. پیٹر. آئی ڈی کارڈ کہاں ہے؟ نہیں آج بھول کے آیا میں. اوکے جاؤ بیٹھ جاؤ. تمہارا نام؟ کرتار سنگھ. کیا ہوا تمہارا دھرم کیا ہے؟ ہاں. آئی ڈی کارڈ لائے؟ نہیں جاؤ بیٹھ جاؤ. تمہارا نام؟ رام پرساد. تمہارا نام؟ فاطمہ. عبداللہ. آئی ڈی کارڈ ہے؟ ہاں ہے. اچھا آئی ڈی کارڈ ہے، کون سی کلاس میں ہو تم؟ 7th میں. یہ بتاؤ کے جی کا ہے آئی ڈی کارڈ؟
KG میں جو فیس دیے تھے اس کی رسید ہے تمہارے پاس؟ نہیں. اچھا ابا کا ID کارڈ ہے؟ چھوٹے بچوں سے 6-7 کے سوال ہو رہا ہے، نہیں ہے آپ کے پاس کچھ؟ اچھا دادا جی کا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ ہے؟ نہیں ہے آپ کے پاس. سوری آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ایک بچہ آتا ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ. ابا کا نام کیا ہے؟ ابا کا نام محمد. اچھا سرٹیفکیٹ ہے؟ اب ہاں سر یہ لیجیے. تمہارے برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے محمد MD، اور تمہارے اسکول کے سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے محمد MOHD. نہیں یہ برابر نہیں. اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ لا وی کینٹ ایکسیپٹ. ایگزیکٹلی ورڈنگ برابر ہونی چاہیے. نہیں ہے اب تم کو تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گیٹ آؤٹ. یہ قصے کہانیاں ہیں. دس از پریکٹیکلی ہیپننگ ناؤ اے ڈیز. آج ہو رہا ہے، اور بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا. اللہ نے وہاں بتا دیا. پھر اس سورہ کے اندر صرف 2 رکوع ختم ہو گئے. اللہ حکم دے رہا ہے تیسرے چوتھے رکوع میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ایک مینیفیسٹو، ایک دستور، ایک منشور بھیجا ہے. اور اس کی پہلی کڑی، پہلی شق، پہلا اصول یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. شرک مت کرو. اب آپ یہ شرک کے بارے میں بات کی رہے. جس دن آپ بات کریں گے جس چیز کو محسوس کر کے اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی مسجدیں بے رونق ہیں، وہاں پر بندے نہیں، اس کے بندے نہیں ہیں، اس کے بندوں کے درگاہوں کے اوپر بندے وہاں پر ہیں 99%. ہماری نوجوان نسل کو تو نہ ان کے بارے میں پتہ ہے نہ ان کے بارے میں پتہ ہے. اسے کہ جاننا نہیں چاہتے. ان کے والدین انہوں نے بتانا نہیں چاہتے. ہم والدین بن چکے ہیں. ہمارا شعور ہم مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنی نسل کو جاتے وقت مسلمان چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ اپنی نسل کو مسلمان بنائیں. ہم کو احساس ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ الٹ ٹپ چلتا رہے. یہ 14 اصول جو مختصر ہمارے ایک مقرر نے بیان کیے، کس کے عمل کرنے کے لیے؟ 14 اصول ہیں. پہلے اللہ نے وحدانیت کی بات کی، پھر اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آج بچوں کو اسلام کی تعلیم آپ نہیں دے رہے ہیں، ان کو قرآن کی باتیں نہیں سمجھا رہے ہیں، حدیث انہیں یاد نہیں ہے. ان کو کیا، ان کے ماں باپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں ہیں. کس دن پر چل رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں جس دن وہ کمانے کے قابل ہوں گے آپ کے فرما بردار اطاعت گزار رہیں گے؟ ڈاؤٹ. ہمارے بعد وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے نہیں کریں، اس کے لیے شکر ادا کیجیے. کیوں فرمایا گیا صدقہ جاریہ میں 3 چیزیں ہیں. وہ اولاد جو تمہاری مغفرت کی دعا کرتا رہے. ہم نے بتایا ہی نہیں دین کو، تو کس طریقے سے دعا کرے؟ 14 اصول، یہ 2 3 4 رکوع ہو گئے بنی اسرائیل کا. میں دہراؤں گا نہیں ان آیتوں کو. 4 رکوع ہو گئے، لیکن سورہ بڑا ہے اور کئی رکوع ہیں. اس میں اور کیا باتیں اللہ بیان فرما رہا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.